تمہیدی مضامین کے ضمن میں اب دوسری بات یہ ہے کہ خود مصحف میں یہ کون سا مقام ہے، اس میں کیا ترتیب ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس سے پہلے تفصیل سے عرض ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں، تو جو پانچواں گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، اس میں یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ 3 کا حصہ آتا ہے کہ 13 صورتیں ہیں مکی، سورہ سبا سے سورہ احقاف تک 13، اور پھر 3 صورتیں ہیں مدنی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ تو یہ 13 اور 3 کا یہ مجموعہ 16 صورتوں پر مشتمل یہ 5واں گروپ ہے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے۔ ان میں جو یہ 3 صورتیں ہیں مدنیات، ان میں سے 2 یعنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورۃ الفتح، ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ثلث اخیر ہے قرآن مجید کا، اگر 3 حصے کیے جائیں تو آخری تیسرا حصہ یہ ہے، آخری تہائی جس میں یہ صورتیں ہیں، اور پہلا ثلث جو ہے اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا ایک جوڑا ہے۔ جو نسبت اور جو ربط ان دونوں صورتوں کے مابین ہے معنوی اعتبار سے، وہی نسبت اور وہی ربط سورہ محمد اور سورۃ الفتح کے مابین اس آخری حصے میں، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ سورہ انفال نازل ہوئی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی غزوہ بدر سے متصلاً قبل، وہ غزوہ بدر کی تمہید ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، گویا کہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اندرون جزیرہ نمائے عرب مکمل ہو چکا، جبکہ یہ سورۃ الفتح جو ہے یہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، اور یہ صلح حدیبیہ در حقیقت فتح مکہ کی تمہید ہے۔ تو وہی ایک نسبت ہے کہ جو سورہ فتح میں اور سورہ محمد میں ہے، وہی نسبت سورہ توبہ اور سورہ انفال میں ہے۔ البتہ جہاں تک سورۃ الحجرات کا تعلق ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے قرآن حکیم میں، یہ منفرد صورتوں میں سے ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے ایک اعتبار سے، اور یہ میں نے پہلے بعض مواقع پر عرض بھی کیا ہے کہ جو منفرد صورتیں ہیں وہ عام طور پر کسی گروپ یا کسی صورت کے ضمیمے یا تتمے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورۃ الحجرات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الفتح کا تتمہ ہے، تتمہ کا لفظ زیادہ موضوع ہوگا بجائے ضمیمے کے، اس لیے کہ سورۃ الفتح کی آخری 2 آیات کی تشریح اور تفصیل ہے جو پوری سورہ حجرات میں سامنے آتی ہے۔ جن حضرات کے ذہن میں وہ سورہ فتح کی آخری 2 آیات ہوں، ان کے لیے سہولت ہوگی کہ اس وقت میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سورہ فتح کی جو آخری سے پہلی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا، آپ کا مشن کیا ہے، کس لیے آپ کو بھیجا گیا، جو دین حق دے کر آپ کو بھیجا گیا اس کو غالب کرنا، یہ ہے آپ کا مشن۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس غلبے کے لیے جد و جہد درکار ہے، جہاد درکار ہے، قربانیاں دینی ہوگی، محنتیں کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، مقابلہ کرنا ہوگا، دوسرے نظاموں پر غالب کر دینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے لیے وہ تمام مراحل جن کے لیے جامع عنوان جہاد ہے وہ اس کے لیے لازم ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ دیکھیں گے، اور عکسی ترتیب ہے، یہ یہاں پہلی آیت ہے، ان 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا، اس مقصد بعثت کے لیے جو جہاد لازم ہے اس کا ذکر سورہ حجرات کے آخری حصے میں ہو رہا ہے کہ ایمان کی شرط لازم ہے جہاد، ایمان کا تصور ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، سچے مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے جان، مال، تن، من، دھن لگا دیا اللہ کی راہ میں جہاد میں، وہ ہے کہ جو حقیقت میں مستحق ہے مومن کہلانے کے۔ وہ اگر دعویٰ کریں ایمان کا تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو گویا کہ سورہ فتح کی لاسٹ بٹ 1 آیت، آخری سے پہلی، سورہ حجرات کا آخری حصہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی گہری مناسبت۔ اب یہ جہاد کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ مسلمان جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کا کام ہے جہاد کریں، اور جب تک مسلمانوں کی اپنی ملی زندگی، جماعتی زندگی، اجتماعی زندگی مستحکم نہیں ہوگی تو جہاد کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔
یہ تو اجتماعیت جو ہے مضبوط ہو، مستحکم ہو، تبھی جہاد کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو آخری آیت ہے جو سورہ فتح میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہے وہ جماعت محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے مابین اب کیا تعلق ہونا چاہیے، حضور کے رسول ہونے کے تقاضے کیا ہیں، امت کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح ان کا ادب کرنا چاہیے، کس طرح تعظیم کرنی چاہیے، کس طرح ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اور پھر مسلمانوں کو باہم کس طرح رہنا چاہیے، ان کی باہمی محبت، رافت، الفت کس طرح کی ہو، اور اس باہمی محبت اور الفت میں جو چیزیں رخنہ انداز ہو سکے، جو بھی ان کے اندر کہیں پر رخنے پیدا کر سکے، ان کا سد باب کس طور سے کیا جائے، یہ مضمون ہے سورہ حجرات کے پہلے دو حصوں کا۔ تو معلوم ہوا کہ پوری سورہ حجرات اس اعتبار سے سورہ فتح کی آخری دو آیات کے مفاہیم کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے۔ اب آئیے یہاں پہ ایک ضمنی بات اور نوٹ کر لیں، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن حکیم میں اہم ترین مضامین اکثر و بیشتر ضمنی طور پر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے، زمان و مکان کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص جغرافیائی ماحول ہے، ایک خاص تاریخی دور ہے نوع انسانی کی تاریخ کا، خاص زمان و مکان کا ایک فریم ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جو لوگ اس کے مخاطب اول تھے اور جو حالات اس وقت انہیں درپیش تھے، اکثر و بیشتر معاملات میں تو گفتگو انہی سے کے حوالے سے ہو رہی ہے، انہی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ البتہ انہی کے بین بین، جس کو آپ بٹوین دی لائنز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے تو صریح الفاظ میں، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی اگر کہا جائے تو یہ بات درست ہوگی کہ ضمنی طور پر ان باتوں سے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ جو بالفعل اس وقت معاشرے میں سامنے موجود تھیں، اور ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے درمیان میں کوئی جملے آ جائیں گے، کوئی الفاظ آ جائیں گے، کہیں کوئی ضمیمے کے طور پر کوئی مضمون آ جائے گا جو اس کانٹیکسٹ میں تو اتنا زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن ابدی اعتبار سے، تعویل عام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ نہایت اہم ہے۔ اس پہلو سے اہم ترین مضامین، اہم ترین فلسفیانہ مضامین، وہ اکثر و بیشتر جو ہے اسی طریقے سے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ حجرات جو ہے وہ مسلمانوں کی حیات ملی کے بارے میں اہم ترین اور جامع ترین صورت ہے، لیکن یہاں ہم مصحف کے اندر ہم اس کو بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک ضمیمے کی ہے، ایک تتمے کی ہے، وہ در حقیقت سورہ فتح کی دو آیات کی تشریح و تفصیل پر مشتمل ہے۔